بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، دنیا کی مقدس قوم شبنم کے قطروں کی مانند زمین پر بکھری پڑی ہے اور پاؤں تلے روندی جا رہی ہے۔ ایک جانب مسلمان فقیر اور حقیر کی صورت محو گردش ہیں، تو دوسری جانب امت مسلمہ کو شطرنج کے بے ترتیب مہروں کی صورت مات دی جا رہی ہے۔ ایک جانب اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والوں کو زندان میں ڈالا جا رہا ہے، تو دوسری جانب نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرنے والوں کو سور کی کھال میں لپیٹ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ مگر جو عزم صمیم میں گرفتہ ہیں، جو پختہ ارادہ لے کر اٹھتے ہیں، تو موت بھی ان کا راستہ روکنے میں ناکام رہتی ہے کہ اولو الزماں دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، اولو الزماں دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر چیرتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ سامعین، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اقبال کی شاعری کا موضوع اسلام کا مجاہد، ملت اسلامیہ کا پاسبان، مرد مومن ایک نوجوان مسلمان ہے۔ اقبال نے اسے شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور یہ تشبیہ کوئی شاعرانہ تشبیہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے آفاقی پیغام ہے۔ اقبال کا آئیڈیل پرندہ شاہین ہے، جس کے اندر بلند پروازی، تیز نگاہی اور سخت گوشی ایسے اوصاف ہیں جو اقبال امت مسلمہ کے ہر نوجوان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور انہی اوصاف کو بلند کرنے کی خاطر کبھی اقبال کو یوں کہنا پڑتا ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کے جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ تو کبھی اقبال یوں کہہ کر میری سوچ کو آسماں کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو کبھی اقبال یوں کہہ کر نوجوانوں کا جوش اور ولولہ بلند کر دیتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں توافت نہیں ہے لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ سامعین، اقبال یہ چاہتے تھے کہ آج کا نوجوان علم کے صحیح حصول کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے اور علم و دانش کی دنیا میں گم ہو کر فکر شاہین بن کر ابھرے۔ اقبال کی شاعری صرف شاعری ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی رنگا رنگ تصویریں اور اس کے اسلاف کی دلکش تحریریں ہیں، جہاں پرچم حق و صداقت بلند کرنے کی خاطر ایک جانب صلاح الدین ایوبی نعرہ زن ہے، تو دوسری جانب ٹیپو سلطان کی تلوار بے نیام ہے۔ ایک جانب طارق بن زیاد اپنی سبھی کشتیاں جلا ڈالتے ہیں، جسے دیکھ کر اقبال تڑپ کر گرج کر کہتے ہیں، جلا ڈالی تھی کشتیاں تو نے اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی کشتیاں تو نے اندلس کے ساحل پر، مسلمہ پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ مگر سامعین، افسوس صد افسوس، آج اقبال کا یہ شاہین اپنی اصلیت کھو چکا ہے۔ آسمان کی بلندیوں سے اتر کر یہ زمین کی گہرائیوں میں جا گرا، حالات کی تیز آندھیوں نے اس کے پروں کو نوچ ڈالا، نہ اس میں جذبہ قلندرانہ باقی، نہ رومی کی تب و تاب باقی، جسے ستاروں پر کمندیں ڈالنی تھی، آسمان نے ثریا سے اٹھا کر زمین پر دے مارا،
تقدیر کو خودی سے پہلے بلند کرنے والا اقبال کا یہ شاہین نائٹ کلبوں میں اپنا مقام تلاش کر رہا ہے۔ آسمان کے سب سے اونچے ستارے پر نظر ڈالنے والا اقبال کا یہ شاہین بازار حسن کے سب سے اونچے چبوترے پر بیٹھا نظر آتا ہے۔ تو پھر سامعین، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، شاہین کا جہاں آج کرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور، شاہین میں مگر قوت پرواز کہاں ہے، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ حق گوئی و بے باکی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و رباہی پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے آج کھاتا ہے مومن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔